عمران خان صاحب کو اب جیل میں 22 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان پہ جو مقدمات بنائے گئے اور جس طریقے سے ان مقدمات کو چلایا جا رہا ہے یہ ایک سیاسی حربہ ہے۔ صرف مقدمات کو، قانونی عمل کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا ہے عمران خان کے خلاف۔ ان کے مقدمے ایک بند کمرے میں جیل کے اندر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ بذات خود قانون سے انحراف ہے۔ ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلے، جہاں عام انسان، میڈیا، اس کے خاندان کے لوگ سب موجود ہوں تاکہ نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا انصاف کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، ججوں کے تیور کیا ہیں، جو گواہ پیش ہوتے ہیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، کتنے سہمے ہوئے ہیں یا وہ سچائی کی بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کو آپ کی نظروں سے، عوام کی نظروں سے دور کرنے کی ایک کوشش ہے جو پچھلے 22 ماہ سے جاری ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران خان کے چہرے کو ہم اسکرین سے ہٹا دیں گے، معدوم کر دیں گے، تو پاکستان کی عوام عمران خان کو بھول جائے گی۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہر روز پہلے سے زیادہ قداور ہو رہا ہے، اس کی آواز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ ہم عوام کو بتائیں کہ ملک میں اگر قانون نہیں، ملک میں اگر آئین نہیں تو صرف یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ کل کو آپ کا گھر محفوظ نہیں ہوگا، میرا گھر محفوظ نہیں ہوگا، آپ کی چادریں محفوظ نہیں ہوں گی، ہماری چادریں محفوظ نہیں ہوں گی۔ تو ہم جہاں جا رہے ہیں یہ ایک تباہی ہے، یہ تباہی کا گڑھا ہے جس میں ہم گر چکے ہیں۔ اس گڑھے سے ہمیں سب کو باہر نکلنا ہے، پوری قوم کو باہر نکلنا ہے۔ عمران خان کو جب ان کا دل کرتا ہے، ان کی جو جیل کے مطابق سہولیات ہیں، اخبار ملنا، وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کی بچوں سے جو فون کال کا حق ہے ہفتے میں 1 دفعہ، وہ ان کو 6 ماہ میں 2 دفعہ صرف دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکیں۔ تو یہ بالکل ایک آربیٹری، مطلق العنان قسم کی حکومت ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ دشمن سے جنگ قوم لڑا کرتی ہے۔ دشمن سے جنگ سرحد پہ کھڑے صرف سپاہی نہیں لڑتے، ان سپاہیوں کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے۔ آج آپ نے قوم اور ریاست کے بیچ ایک خلیج پیدا کر دی ہے۔ عمران خان کی اہلیہ، ان کے خلاف کچھ بھی مقدمہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ 20 ماہ سے جیل میں ہیں۔ کبھی ان کو باہر کرتے ہیں، کبھی اندر کرتے ہیں۔ ان کی جو اپیلیں ہیں، جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے، اس کو نہیں لگایا جا رہا۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم درخواست دیتے ہیں، عدالت کا حکم ہو جاتا ہے، اس حکم کو نہیں مانا جاتا۔ مجھے جیل سے 2 میل دور روک لیا جاتا ہے، پولیس کے دستے بندوقیں لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بہنوں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ ہم عدالت میں جاتے ہیں تو انہیں عدالت کی درخواست دائر کرتے ہیں، اس درخواست کو لگنے میں بھی 1 ماہ لگ جاتا ہے۔ آج ہماری درخواست صبح 9:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی، اس کی ابتدائی سماعت ہوئی۔ جج صاحب نے اب دوبارہ ہمیں 12 بجے بلایا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کو یہ مقدمہ سننا بھی چاہیے یا نہیں سننا چاہیے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے عدالتوں کی، عدالتیں سہمی ہوئی ہیں، ٹھٹری ہوئی ہیں۔ ہم آپ سے، پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ اٹھو۔ انقلاب قومیں لاتی ہیں، قانون کی بالادستی قومیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ صرف سیاسی لیڈر یا سیاسی ورکر نہیں کرتے، پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم بہت جلد یہ کال دیں گے۔ اگر مقتدر حلقوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بحالی ہو، اس ملک میں شرافت کی بحالی ہو۔ ہم چاہتے ہیں یہ سب کچھ میز پر طے ہو تاکہ ہم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ پاکستان کی آج کوئی سرحد محفوظ نہیں ہے، نہ مشرقی سرحد، نہ مغربی سرحد۔ آج ملک کے ہر کونے، ہر چپے میں اضطراب ہے۔ سندھ میں لوگ خوف زدہ ہیں کہ ان کا پانی لوٹ لیا جائے گا۔ اب سندھ کا پانی نہیں، پورے ملک کے پانی کا سوال ہے۔ دشمن نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ملک کو ترسائے گا، اس ملک کو ریگستان بنائے گا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ اس ملک کا جو لیڈر ہے، جو سب سے بڑا لیڈر ہے عمران خان، اس کو رہائی دی جائے، اس کی بات سنی جائے۔ قوم اس کے پیچھے متحد ہے۔ اگر آپ عمران خان اور قوم کے بیچ کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ نیست و نابود ہوگے، لیکن آپ اس قوم کا بہت بڑا نقصان کر جاؤ گے۔ تو ہم اپیل کرتے ہیں ہر طالع آزما سے، ہر اس شخص سے جو اپنے آپ کو قادر سمجھتا ہے کہ تم قادر نہیں ہو، قادر خدا کی ذات ہے۔ قادر اگر کوئی ہے تو خدا کے نائب کے طور پہ پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کی بات سنو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اس ملک کی فلاح کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس ملک میں شرافت کو بحال ہونے دو، عمران خان کو اس کے وہ حقوق دو جن کا وہ مستحق ہے، پاکستان کے عوام کو وہ حقوق دو جو ان کا حق ہے، جو خدا تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں، احترام آدمیت،
چادر اور چار دیواری کا احترام، آواز کا حق، بولنے کا حق، سڑک پہ چلنے کا حق۔ میں یاد دلاؤں آپ کو کہ ہمارے اسلاف نے انگریز سے ایک جد و جہد کی آزادی کے لیے، وہ سڑکوں پر چلتے تھے، وہ جلسے کرتے تھے، وہ بینر لگاتے تھے، وہ آواز بلند کرتے تھے، ان کے گھروں کو نہیں توڑا جاتا تھا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جاتے تھے، وہ دنوں ہفتوں سڑکوں پہ کھڑے رہتے تھے، وہ کچھ نہیں ہوتا تھا جو آج جہاں ہو رہا ہے، جو 26 نومبر کو ہم نے دیکھا، معصوم انسانوں پر گولیاں چلیں، اس کے بعد ہسپتالوں میں ریکارڈ غائب کر دیا گیا، ہسپتالوں کے گرد پہرے لگا دیے گئے، پورا یہ جھوٹ کا نظام ہے۔ 8 فروری 2024 کو عوام کی آواز کو دبایا گیا، آواز کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا، پورے کا پورا یہ نظام کفر کا نظام ہے، کیونکہ جھوٹ کا نظام کفر کا نظام ہوتا ہے۔ ہم اس کفر کے خلاف کھڑے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، اپنی آواز کا حق مانگو، اپنے ووٹ کا حق مانگو، قانون مانگو، آئین مانگو، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اس ملک کو سیراب کرنا ہے، ہم نے سندھ کا پانی سندھ کو دینا ہے، ہم نے پاکستان کا پانی دشمن سے چھیننا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہو، اب وقت نہیں ہے کہ ہم مذاق کریں اس قوم کے ساتھ۔ عمران خان کا جیل سے باہر ہونا، نیشنل سیکیورٹی کے تمام معاملات میں عمران خان کی رائے کا شامل ہونا واحد راستہ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی ہے، یہ میٹنگ بے معنی ہوگی اگر عمران خان کی آواز اس میں شامل نہیں۔ ہم عمران خان سے ملاقات کا حق مانگتے ہیں، عمران خان کی رہائی کا حق مانگتے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، لیکن عمران خان کے ہاتھ میں اس ملک کے عوام کا اعتماد ہے، اس ملک کے عوام عمران خان کی آواز سننا چاہتے ہیں، عمران خان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جنگ اس پاکستان کی جگانگت کی جنگ ہے، یہ جنگ شرافت کی جنگ ہے۔ تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت اب خاموش رہنے کا نہیں ہے، یہ وقت زندگی کو ٹی وی پہ دیکھنے کا نہیں ہے۔ ہم بہت جلد باہر نکلیں گے، یہ سڑکیں، یہ میدان، ہم ان کو سیراب کریں گے۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے۔ ہم قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاملات طے ہوں بیس پر، افہام و تفہیم سے، لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سڑکیں موجود ہیں، ہم بہت جلد یہاں باہر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ انڈیا پاکستان کے خلاف کوئی جہادیت کرتا ہے؟ دیکھیں، اس حکومت کا کوئی رول نہیں ہے، یہ حکومت مجبور محض ہے۔ جنگ ہمارے سپاہیوں نے لڑنی ہے، ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ سیاست کرتے ہیں یا سیاست میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، جو سیاست کو لوٹتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکستان کے سپاہی کے ساتھ ہم اپنا کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، بالکل قوم ساتھ کھڑی ہوگی۔ سپاہیوں کو جو صورت ہے وہ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ نظام ہوتا ہے، حکومت نہیں پرووائڈ کرتی۔ یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ تصویریں کھنچاتے ہیں، پورا ایک دفاع کا ہمارا نظام موجود ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نظام کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں گے۔ دیکھیں، یہ ان کی مرضی ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ باقاعدہ ہمارا حصہ بنے تحریک تحفظ آئین کا۔ انہوں نے اگر کسی مصلحت کے تحت ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھا تو کوئی بات نہیں، ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، موقعوں پر جب آئین کے لیے، قانون کے لیے اٹھنا ہوگا تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھیں گے، وہ ہمارا باقاعدہ طور پہ حصہ ہوں یا نہ ہوں۔ ہم پاکستان کے عوام کا اعتماد رکھتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، جی ڈی اے کی جماعت سندھ میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اور بے شمار لوگ ہیں جو روز ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے کوئی فکر نہ رکھیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کی قوم ہمارے ساتھ ہے۔ جرمانکم راجہ صاحب، آپ کو کوئی باضابطہ دعوت قومی اسلام کے لیے شرکت کی آئی ہے، اور کیا تحریک انصاف آج شریک ہونے جا رہی ہے اگر عمران خان کی شمولیت نہیں ہوتی؟ دیکھیں، قومی سلامتی کی جو ایک کمیٹی ہے اس میں تمام صوبوں کے چیف منسٹر صاحبان شامل ہوتے ہیں، اس حوالے سے علی امین گنڈا پور صاحب کو ظاہر ہے کہ دعوت آئے گی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ عمران خان سے مشاورت اور ان کی رائے کے بغیر کوئی رائے ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں دے سکتے۔ یہی بات علی امین گنڈا پور صاحب جا کر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتائیں گے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، مشاورت نہیں ہوتی اور کھلے ماحول میں تمام سیاسی رفقا کی، اس وقت تک ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔